إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي رواية أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم معزز اور مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جذبات رکھے. انہی جذبات کے ذریعے انسان اپنی خواہشات اور احساسات کے مطابق ہونے والے اچھے معاملات پر خوش ہوتا ہے، جبکہ اپنی سوچ اور توقع کے خلاف ہونے والے جو برے معاملات ہوتے ہیں ان پر غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. یہی غصہ جب انسان کی حد سے بڑھ جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک لے جاتا ہے. یہ غصہ ہی ہوتا ہے کہ اس غصے کی وجہ سے والدین سے اس کی اولاد جدا ہو جاتی ہے. یہ غصہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے. انسان کو بعض دفعہ غصہ آتا ہے اور غصے کے اندر آ کے اپنی بیوی کو طلاق کے لفظ کہہ دیتا ہے.
اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس غصے کی بنا پہ انسان خودکشی تک پہنچ جاتا ہے، غصے میں آ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ غصہ، اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن و سنت کے دلائل کو اٹھا کے کہ کس طرح قرآن و سنت نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ تم نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کے اوپر قابو رکھنا ہے۔ جب انسان غصے میں آ کے ایک حد سے بڑھ جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس کے دنیاوی معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح دینی معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اور غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کا علاج کیا ہے؟ اور جو آدمی اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے قرآن و سنت کے اندر فضائل کیا ہیں؟ آج کے مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سننے کی، سمجھنے کی، سن اور سمجھ کے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز کہ غصہ آنے کے اسباب کون کون سے ہیں۔ غصہ آنے کا ایک بہت بڑا سبب وہ انسان کا متکبر ہونا ہے۔ غصہ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ اس بندے کو زیادہ غصہ آتا ہے جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ کس طرح کہ کوئی بات ہو گئی، کسی آدمی نے بات کر دی، لو اس کی حیثیت کیا ہے، یہ میرے سامنے اس لہجے میں بات کیسے کر سکتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کو غصہ آتا ہے۔ یہ تکبر انسان کو جو ہے وہ جنت سے دور کر دیتا ہے اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ تکبر جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس آدمی کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب ذرہ سمجھیے، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ گرمی کا موسم ہو، کمرے کے اندر روشن دان ہے، روشن دان سے جو ہے وہ روشنی آ رہی ہے سورج کی، تو اس کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان ذروں کو، جو ایک ذرہ ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کے دل کے اندر اس ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ کی جنت کے اندر وہ آدمی داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، سوال کر لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ ایحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا ونالہ حسنا، اللہ کے رسول، ایک آدمی پسند کرتا ہے، اللہ کی اس کے پاس نعمتیں ہیں، اللہ نے اس کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، ونالہ حسن، اس کے جوتے خوبصورت ہوں، کیا یہ بات بھی تکبر کے اندر آتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دے، یہ اصل تکبر ہے۔ اب ایک آدمی اچھے کپڑے پہن کے، اچھے جوتے پہن کے دوسرے لوگوں کو اپنے سے، جن کو وہ کمتر سمجھتا ہے، حقیر جاننا شروع کر دے، یہ تکبر ہوگا۔ اور غصہ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، اگر عمر کے اندر کوئی چھوٹا بندہ بات کر دے، بڑے بندے کو جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے، یہ چھوٹا ہو کے تو اس طرح کی بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ آدمی چھوٹا حق پہ ہوتا ہے۔ تو یہ تکبر کی ایک علامت ہے جس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ تکبر غصے کی دوسری بڑی وجہ اور دوسرا بڑا سبب وہ بد اخلاقی ہے۔
انسان کی بدخوئی، بلا ضرورت طول کلامی بولتے ہی جانا، استہزاء، دوسرے بندے کا مذاق اڑانا، سخت کلامی، غیبت، بد مزاجی، چڑچڑاپن، اور اسی طرح عیب جوئی، لوگوں کے عیب ٹٹولنا۔ آپ ایک بندے کو بلا وجہ مذاق کرتے جائیں گے، اس کے عیب ٹٹولیں گے، اور اسی طرح جو ہے لوگوں کی غیبتیں کرتے رہیں گے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن سے غصہ جنم لیتا ہے اور آپس کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من ستر مسلما ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی آدمی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس آدمی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیے، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر عمومی طور پہ ہم نے یہ شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کے عیب ٹٹولنا شروع کر دیے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے، ہم نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، فوراً آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ ایک چیز کسی کے اوپر الزام لگا ہے تو ہم اس الزام کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا قرآن و سنت کی روح سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور کسی آدمی کو اس طرح آپ اس کے عیب ٹٹولنا شروع کر دیں، اس کی غیبتیں شروع کر دیں اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، اس سے اس آدمی کے اندر جو ہے وہ غصہ جنم لینا شروع کر دیتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ اس غصے کی بنا پہ بعض دفعہ اپنا بھی نقصان کر لیتا ہے اور دوسرے بندے کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن غر کریم، آپ نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ بولا بالا ہوتا ہے، کریم، مومن آدمی شریف ہوتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فاجر ہوتا ہے وہ فسادی بھی ہوتا ہے اور کمینہ بھی ہوتا ہے، اس کا کام لوگوں کے درمیان فساد کروانا ہوتا ہے، جھگڑا کروانا ہوتا ہے، ایک آدمی کی بات سنی دوسرے کو پہنچا دی، دوسرے کو سنی پہلے کو پہنچا دی، تو اس طرح معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کا جو فاجر آدمی ہے وہ سبب بنتا ہے، اور اس کے ان اعمال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر غصہ اور اسی طرح لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ہم بعض دفعہ اصل مقصد کو چھوڑ کے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق فرمائی ہے، ہماری تخلیق کا اللہ رب العالمین نے مقصد بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کے اپنے اصل مقصد کو بھول کے لا یعنی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں کا معاملہ ایسے ہو گیا، وہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو جائے گا، یعنی ایسے معاملات کے اندر ہم الجھ کے رہ گئے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس آدمی کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم لا یعنی باتوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اس کا خوبصورت اسلام اسے اس بات کی تلقین اور ترغیب دلاتا ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ فضول باتوں کو چھوڑ دو، لا یعنی باتوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو چھوڑ دو۔ تو جب آدمی بد اخلاقی پہ اتر آئے، بدخوئی، بلا ضرورت طول کلامی ہو، استہزاء ہو، اسی طرح غیبت ہو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کے اندر غصہ جنم لیتا ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے وہ ہے مظلومیت۔ جب کسی غریب آدمی، مسکین آدمی پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ ظلم آدمی کو غصے کے اوپر ابھارتا ہے کہ مظلوم آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے پاس جاتی ہے۔
لیکن جب مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، معاشرے کے اندر بد امنی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ جو مظلوم آدمی ہے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو انتقام ہے، جو مظلوم آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے انتقام لینا ہے، انتقام جو ہے وہ مزید بگاڑ اور فساد کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے اسلام نے بار بار لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کے جو اوصاف بیان فرمایا ہے، ان اوصاف میں یہ وصف اللہ تعالیٰ نے نمایاں طور پہ بیان فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، متقی مومن آدمی وہ ہیں کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ مومن آدمی کبیرہ گناہوں سے بھی اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں، فوش گوئی اور فوش باتوں سے، فوش کاموں سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے، جب یہ غصے کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم یغفرون، اس وقت یہ انتقام نہیں لیتے بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، 3-4 چیزیں ایک ہی حدیث کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے کلمات انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، کہ بات چھوٹی ہوتی ہے، ان کا معنی مفہوم اور مطلب جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی باتوں کے اندر ایک پورا جو ہے معاشرہ تشکیل پا رہا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جب آدمی اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنا آدمی کے مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان سے نکلی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کیا گیا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، یہ صدقہ آدمی کے مال کو کم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب کوئی آدمی کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والے کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم انتقام نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے تو ہماری معاشرے کے اندر ناک نہیں رہے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جب آدمی کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے، ہوتا بھی حق کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، تو عزت کس کے اندر بڑھے گی؟ بدلہ لینے کے اندر نہیں بڑھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ معاف کر دیں، اللہ رب العالمین آپ کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ پھر فرمایا وما تواضع احد الا رفعه اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے۔ دیکھیے جتنے پھلدار درخت ہیں، جیسے ہی انہیں پھل لگتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ جتنے بڑے درخت ہیں کبھی پھل نہیں لگا انہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بھی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا تصور کر لیتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ ایسے بندے کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، رفتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اہل علم نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ آپ دیکھیے یہ جو درخت ہے نا، اللہ رب العالمین نے جو پھلدار درخت ہے ان کے اندر لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انہیں پھل لگتا ہے وہ جھک جاتے ہیں، اور دوسرا ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے
کیا آپ جاتے ہوئے پھلدار درخت کو پتھر مارتے ہیں تو پتھر کے مقابلہ میں وہ ہمیں پھالی دیتے ہیں؟ کبھی پھلدار درختوں نے ہمیں پتھر نہیں مارے جواب کے اندر، وہ ہمیشہ پھالی دیتے ہیں۔ تو ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس درخت کے اوپر زیادہ پھل لگاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا بڑا سبب جس کی وجہ سے آدمی کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے وہ تشدد کے اوپر مبنی حالات ہیں، کہ انسان جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہے وہاں پہ تشدد ہے، وہاں پہ ایسے مناظر انسان دیکھتا ہے، اور جس چیز کو انسان دیکھتا ہے عمومی طور پہ اسی طرح کا اس آدمی کا مزاج ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی آدمی ڈرامہ دیکھ لیتا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے، اس کے اندر تشدد ہے، تو آدمی کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ ایک غصہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر آدمی رہ رہا ہوتا ہے اس سے وہ سیکھتا ہے۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں، غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہیں، تو یہ بندہ بھی اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اگر اس کی محفل مجلس ایسی بن گئی ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ مار دھاڑ کی بات ہوگی، معافی کی بات نہیں ہوگی، اس کو مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، ایسے کر دینا ہے، تو اس بندے کے دل کے اندر بھی غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تمہیں دوست بناتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کس بندے کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جب انسان کا تعلق شیطان سے مضبوط ہوتا ہے تو شیطان کے تعلق کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ بھڑکتی ہے، تو جب آگ بھڑکتی ہے اس کے شعلے جو ہے وہ آس پاس کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آدمی کا تعلق شیطان سے بڑھتا جاتا ہے اس آدمی کے اندر غصہ بھی اسی طرح جنم لیتا جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی جب بے خوف ہو جاتا ہے تو یہ بے خوفی بھی آدمی کے اندر غصے کو پیدا کرتی ہے کہ انسان معصیت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، مصر ہو جاتا ہے، نافرمانیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جو آدمی جتنا متقی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا بھی لحاظ اور خیال رکھتا ہے، اور اسی طرح اس چیز کا بھی لحاظ اور خیال رکھتا ہے کہ مجھ سے اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کے اوپر ظلم نہ ہو جائے۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے اس آدمی سے غصہ اس طرح جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی جو مصیبت ہے غصہ آنے کی وہ ہے عصبیت پرستی۔ عصبیت یہ تعصب سے ہے۔ عصبیت پرستی کا ہم میں سے عمومی طور پہ ہر بندہ ہی شکار ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس بندے کے جس کے اوپر میرے رب کا رحم ہے۔ عصبیت پرستی کیا ہے؟ اس میں قومی عصبیت بھی ہے، اس میں لسانی عصبیت بھی ہے کہ اس نے میری زبان کو برا کہا ہے، اس نے میرے کنبے قبیلے کو برا کہا ہے، اور اس کے اندر مسلکی تعصب بھی ہوتا ہے، اس نے میرے مسلک کو برا کہا ہے۔ یہ جو تعصب پرستی ہے، عصبیت پرستی ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر غصہ جنم لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جن کا تعلق جاہلیت سے ہے، لا یترکوہن، میری امت کے لوگ وہ چار چیزیں نہیں چھوڑیں گے، اس کے باوجود کہ انہیں پتہ ہوگا کہ وہ چاریں چیزیں جاہلیت سے آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا الفخر بالاحساب، پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا کہ میں بڑا چودھری، میں بڑا سردار، مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، کنبہ قبیلہ کسی کا نہیں، تو اس کے اندر تعصب پرستی ہوتی ہے اپنے خاندان، کنبے اور قبیلے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عصبیت پرستی جو ہے یہ جاہلیت کے کاموں میں سے۔ والطعن فی الانساب، اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے کے نسب کے اندر طعن کرنا، یہ تو ہے ہی حرامی، یہ تو حلالی ہے ہی نہیں،
انسان کو ہمیشہ برا بھلا کہنا، اس کو جو ہے وہ چھوٹا تصور کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاہلیت کے کام ہے۔ یہ جو عصبیت پرستی ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ غصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے خاندان، میرے کنبے قبیلے، میری لسانیت، اس نے پنجابی کو برا کہا ہے، اس نے سندھی کو برا کہا ہے، اس نے بلوچی کو برا کہا ہے۔ یہ جو لسانیت پرستی ہے اور اسی طرح یہ خاندانی عصبیت ہے، مسلک پرستی ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے انسان کے اندر غصہ جنم لیتا ہے۔ اچھا، یہ چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ غصہ جو آدمی کنٹرول کر لیتا ہے اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بندے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے جو آدمی اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا اوصنی، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں سے سب سے افضل انسان بنایا۔ ہم اس بندے سے نصیحت طلب کرتے ہیں جس کو ہم اپنے نزدیک بڑا معزز اور مشرف تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مشرف، معزز اور مکرم انسان اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ تو وہ آدمی آ کے اللہ کے رسول سے کہتا اوصنی، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے، میں اس کے اوپر عمل کروں تو میری کامیابی ہو جائے، میری فلاح ہو جائے، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارا، اس نے بار بار کہا اللہ کے رسول اوصنی مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر وہ کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے کو نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، بعض روایات میں ہے آپ نے فرمایا تو غصہ نہ کیا کر، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ ایسے آدمی کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے اوصاف میں یہ وصف بیان کیا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کی طرف دوڑ لگا دو، جلدی کر لو۔ یہ جنت ایسی جنت ہے اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے کہ اللہ نے کن متقین کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقی لوگ وہ ہیں جو خوشی میں بھی، غمی کے اندر بھی، وہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کی راہ کے اندر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، اور اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ متقی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعریف بیان فرما دی کہ اصل پہلوان کون ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں وہ جارا پہلوان بڑا پہلوان تھا، ہم لوگوں کے نام لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، آپ نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی کے اندر کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، ہمارے ہاں کہتے ہیں کسی کی کانڈ لگا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حقیقی بہادر وہ نہیں ہے، حقیقی پہلوان وہ نہیں ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی پہلوان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لے۔ اللہ کے ہاں حقیقی پہلوان وہ آدمی ہے جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی غصہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بھی اس آدمی سے ناراض نہیں ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول
ماذا یباعدونی من غضب اللہ عز وجل، اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتلائیے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھ سے اپنی ناراضگی دور کر دے، اللہ کا میرے اوپر غصہ نہ ہو، غضب نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے اوپر ناراض نہ ہو، تیرے اوپر غصہ نہ کرے، لا تغضب، تو بھی لوگوں کے اوپر غصہ نہ کیا کر، اللہ تجھ سے غصہ نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پہ رحم کرو، آسمان والا رحمان تمہارے اوپر رحم کرے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ جب تم لوگوں کے اوپر غصہ نہیں ہوگے، ناراض نہیں ہوگے، تو عرش والا رحمان تمہارے اوپر جو ہے وہ ناراض نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے، یہ غصے کا جو گھونٹ ہے، جتنے انسان یہ گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، یہ جو غصے کا گھونٹ ہے، جو آدمی یہ غصہ پی لیتا ہے، یہ گھونٹ اللہ رب العالمین کو تمام گھونٹوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تجرع عبد جرعا افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیظ یقدمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے گھونٹ ہیں جو آدمی اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، ان گھونٹوں میں سب سے افضل ترین گھونٹ اللہ کے نزدیک وہ گھونٹ ہے جو آدمی غصے کے وقت پی جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ یہ گھونٹ اللہ کو تمام گھونٹوں میں سب سے محبوب گھونٹ لگتا ہے۔ اور ایک اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ سیدنا سہیل ابن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ اپنے والد سیدنا معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا وهو یستطیع ان ینفذہ اللہ، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے وهو یستطیع ان ینفذہ، اس حال میں غصے کو پیتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے کے اوپر مکمل استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی اس کے اوپر نعمتیں کی ہوئی ہیں، اور اس آدمی کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ آدمی اپنے غصے کو نافذ کر سکے۔ جو آدمی اس وقت اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ فی الحور ما شاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے کو پوری مخلوق کے سامنے بلائیں گے، جتنے لوگ شروع سے لے کے قیامت تک اس دنیا کے اندر آئے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے سامنے اس بندے کو بلائیں گے جس آدمی نے اس وقت اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کیا، جب وہ غصے کے اوپر جو ہے وہ اس کو نافذ کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کے حتی یخیرہ فی الحور ما شاء، اللہ اس آدمی کو اختیار دے دیں گے یہ جنت کے اندر جتنی حوریں ہیں ان حوروں میں سے جو حور تجھے پسند لگتی ہے اس کو لے کے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ اس بندے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اس حال میں جب وہ غصہ نافذ کرنے کی مکمل استطاعت اور طاقت رکھتا تھا۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے لیکن اختصار کے ساتھ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غصے کا علاج کیا ہے، کون سی چیزیں اختیار کر کے ہم اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ کے اندر آ جائیں۔ دوسری چیز ہے کہ اگر بول رہے ہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ یہ جو بولے جانا ہے نا، اس کی وجہ سے کئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے طلاق کی جتنی وجوہات ہیں ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آدمی کا غصہ کرنا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں سوالات آتے ہیں کہ صاحب
مجھے غصہ آیا اور میں نے غصے کے اندر اپنی بیوی کو طلاق کہہ دی، تو طلاق ہوتی غصے کے اندر ہے۔ تو اس لیے جب آپ بولے جا رہے ہیں چند دیر آپ خاموشی اختیار کر لیں، اور ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر خاوند بول رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اس سے آپ کا رشتہ بچ جائے گا۔ جب فریقین کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ دوسرا حق کے اوپر ہو سکتا ہے، میں ہی حق کے اوپر ہے، جس طرح میں نے پہلی بات بیان فرمائی کہ غصے کا جو اسباب ہے، ان اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ تکبر ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ہی بڑا ہوں، تو یہ تکبر آدمی کو جو ہے وہ اس حد تک لے جاتا ہے کہ اس کا خاندان، کنبہ، قبیلہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بچے رل جاتے ہیں۔ تو اس لیے خاموشی اختیار کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی حالت کو تبدیل کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آئے وہ آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ جب آپ اپنی حالت کو تبدیل کر لیں گے اللہ رب العالمین آپ کے غصے کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ مد مقابل کو معاف کر دیں۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے کہ آپ اپنے غصے کو نافذ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے مد مقابل کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پوری مخلوق کے سامنے آپ کو اختیار دے دیں گے کہ ان حوروں میں جس حور کو چاہتے ہو لے کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمیں وہ فضائل، ان فضائل کو یاد کرنا چاہیے جو فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کنٹرول کرنے کے متعلق بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ غصے کے جو اثرات ہیں، جو غصے کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ غصے کے نقصانات کون سے ہیں۔ اور اسی طرح آخری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی حفظ و امان کے اندر رکھ، اپنی امان کے اندر رکھ، مجھے شیطان کے سپرد نہ کرنا، تب جا کے انسان اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کو اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔